عزیز طلباء، آج کے لیکچر کے اندر ہم اسلام سے پہلے کی دنیا کے بارے میں بات کریں گے۔ اسلام کے آنے سے پہلے یہ دنیا جہالت کے گٹاٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو منڈیوں کے اندر بیچنا، زناکاری، شراب خوری، بد اخلاقی اور ان جیسی بے شمار کئی برائیاں معاشرے کے اندر عام تھیں، اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر الگ الگ کویسچن بھی ہو سکتے ہیں اور الگ الگ ان تمام کے بارے میں سیر حاصل آنسر بھی دیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے زمانہ جاہلیت کی اخلاقی برائیاں، اخلاقی حالت کیا تھی؟ اخلاقی اعتبار سے اسلام سے پہلے معاشرہ جھوٹ، دھوکہ اور ظلم کا شکار تھا۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا اور ظلم کرنا ایک عام سی بات سمجھی جاتی تھی، اور عورتوں کے ساتھ ناانصافی یہ تو اس معاشرے کا معمول بن گیا تھا، یہاں تک کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور اس ڈر سے وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے کہ کہیں یہ ہمارے رزق میں حصے دار نہ بن جائیں، کہیں ہم سے ہمارا رزق یہ چھیننے کا باعث نہ بن جائیں۔ فقط اس وجہ سے بچوں کو زندہ درگور بھی کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر اس اعتبار سے بھی اخلاقی برائیاں تھیں کہ قبیلوں کے درمیان لڑائیاں اگر چلتیں تو ان لڑائیوں کے بعد انتقام در انتقام، انتقام در انتقام کا سلسلہ ایسا چلتا کہ ایک نے دوسرے کے باپ کو مارا، اس نے اس کے باپ کو مارا، اور کرتے کرتے یہ برائیاں، یہ لڑائیاں اس حد تک بڑھتیں کہ کئی نسلوں تک وہ لڑائیاں جاری رہتیں۔ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہوتے تھے، اور پھر کئی سالوں تک وہ لڑائیاں و جھگڑے اسی طرح جاری و ساری رہتے۔ تو اس حوالے سے آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے، اخلاقی اعتبار سے اسلام سے پہلے عرب کا معاشرہ کیسا تھا، اور اس کے بعد معاشی صورتحال کیسی تھی؟ اسلام کے آنے سے پہلے معاشی اعتبار سے لوگ کس طرح گزارا کرتے تھے، معاملات کیسے تھے، لین دین کے معاملات اور دیگر چیزوں کے اندر کیا کیا خرابیاں موجود تھیں؟ تو اس میں سب سے پہلا سودی نظام ہے، جو زمانہ جاہلیت کے اندر عام تھا۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ زمانہ جاہلیت ہی کی طرح سود کا کام، سود کا کاروبار عام ہے، اور اس کو مختلف ناموں کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کے اندر کبھی تجارت کے نام پر، بزنس کے نام پر، لاؤنس کے نام پر اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہمارے اندر ڈالی جا رہی ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر یعنی اسلام سے پہلے سود کا نظام عام تھا اور سودی نظام کا غلبہ تھا۔ ہر معاملے کے اندر لوگ جو ہے وہ سودی لین دین کا معاملہ کرتے تھے، اور اسی طرح مال و دولت کی غیر منصفانہ تقسیم تھی۔ مال و دولت کی تقسیم لوگ جو ہیں وہ اپنی بھتیجیوں سے، اپنے رشتہ دار، اپنی فیملی کی ان عورتوں سے جن کے والدین دنیا سے وصال کر جاتے تھے، تو ان سے صرف اس لیے وہ لوگ شادی کر لیتے کہ کہیں یہ دولت باہر نہ چلی جائے۔ ایک طرف تو بچیوں کو زندہ درگور اس لیے کیا جاتا کہ ہمارے حصے کا رزق نہ یہ کھا لیں، اور دوسری طرف انہی بچیوں سے ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے صرف اس لیے نکاح کر لیا جاتا کہ ان کی جو وراثت ہے کہیں کسی دوسرے تک منتقل نہ ہو جائے۔ اور پھر انسانوں میں کس حد تک گراوٹ تھی کہ انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، غلاموں کو خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا۔ اس بارے میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح امیہ بن خلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سزائیں دیتا تھا، مارتا تھا، اور تپتے کوئلوں پر آپ کو لٹایا جاتا تھا، کوڑے مارے جاتے تھے۔ کوئی روکنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ جو زر خرید غلام ہوتا تھا اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا تھا۔ اس کو جو خریدنے والا مالک ہے وہ جس طرح چاہے ظلم و ستم کی چکی میں اس کو پیستا رہے، کوئی اس سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں سکتا تھا۔ الحمدللہ اسلام نے آ کر غلاموں کا سلسلہ، غلامی کا سلسلہ ختم کر دیا، اور آج پوری دنیا کے اندر کہیں انسانوں کی منڈی نہیں لگتی، کہیں
نہ کہیں جا بجا ممکن ہے کہ کہیں اس طرح کے آثار یہ آرگنز وغیرہ بیچنے والے ہمیں سننے کو ملتے ہوں، لیکن جو زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے جو انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں وہ کس طرح اسلام نے ختم کی ہیں کہ اسلام نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں سکھایا کہ بے شمار اسلامی کام ایسے ہیں جن میں اگر ہم کوتاہی کر بیٹھیں، کہیں کمی رہ جائے تو کفارے کی صورت جو ہے وہ اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کفارہ یمین ہے، یعنی قسم کا کفارہ ہے، تو قسم کے کفارے کے طور پر، اسی طرح جان بوجھ کر روزہ توڑ دینے کے کفارے کے طور پر، اور دیگر جو جہاں جہاں ہمارے لیے کفارے لازم آتے تھے، بہت ساری جگہوں پر شریعت اسلامیہ نے پہلی قید غلام کو آزاد کروانا رکھا گیا۔ تو غلام آہستہ آہستہ مسلمانوں نے آزاد کروائے۔ آج پوری دنیا کے اندر کہیں بھی غلام جو ہے وہ خرید و فروخت ان کی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تیسرا ہائی لائٹ پوائنٹ ہے جی مذہبی اور روحانی حالت۔ اسلام سے پہلے اس دنیا میں مذہبی اور روحانی حالت کیا تھی؟ بت پرستی عام تھی، اور کس قدر بت پرستی عام تھی کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے، ہر فیملی یعنی ہر برادری کا الگ بت تھا، اور انہوں نے ان میں سے بڑے بت جو ہیں وہ کچھ 5-7 بڑے بت، لات، منات، عزا بھی جن میں شامل ہیں، یہ بڑے بڑے بت بھی انہوں نے رکھے ہوئے تھے جن کو یہ ان سب سے بڑا مانتے تھے، اور سب کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور اس قدر مذہبی اعتبار سے وہ گراوٹ کا شکار تھے کہ وہ براہنہ ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، اور اس بارے میں بھی انہوں نے الگ الگ تصورات جو ہیں وہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے تھے۔ یعنی یہ صورتحال اسلام سے پہلے کی کچھ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر آپ سے کویسچن ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے کی دنیا کیسی تھی، تو اس کے آنسر کے اندر آپ یہ اس کا خلاصہ لکھیں گے، اور پھر اسلام کے آنے کی ضرورت کیوں پڑی جی؟ انسانیت کو توحید کی، اخلاقی اقدار کی اور عدل کی ضرورت تھی۔ انسان کو توحید، اخلاقیات، عدل و انصاف، ان سب چیزوں کی ضرورت تھی، یعنی مذہبی اعتبار سے بھی ضرورت تھی، اخلاقی اعتبار سے بھی ضرورت تھی، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے بھی ضرورت تھی کہ ایک ایسا نظام لایا جائے کہ جو لوگوں کو اخلاقی گراوٹ سے نکال کر اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر لے جائے، اور وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکارم الاخلاق بن کر تشریف لائے، اور حضور نے اخلاق کی بہترین مثال ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے سامنے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بتاؤ، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر جو تم نے دیکھا ہوا نہیں ہے، ایک اندیکھا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ صادق و امین ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میرے کہنے پر بن دیکھے لشکر کو ماننے کے لیے تیار ہو تو میرے ہی کہنے پر بن دیکھے خدا کو ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آ کر عرب کے معاشرے کے اندر اسلام کی تبلیغ کی، اور پھر لوگوں کو اخلاقیات، آداب جو ہیں وہ سکھائے۔ اس حوالے سے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات آپ سے ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال آپ سے اس انداز میں ہو سکتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب معاشرہ کن مسائل کا شکار تھا؟ تو ان میں آپ معاشی، معاشرتی یا مذہبی مسائل جو ہیں وہ ذکر کر سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا سوال آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا؟ اس میں آپ وہ زندہ درگور کرنے اور زناکاری اور اسی طرح ان سے نکاح کر لینے وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک کویسچن یہ ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ میں کتنے بت رکھے گئے تھے؟ اور ایک کویسچن یہ ہے کہ اسلام نے معاشرتی مسائل کا حل کیسے فراہم کیا؟ معاشرتی مسائل کس طرح اسلام نے حل کیے؟ تو ان چیزوں کے اوپر انشاءاللہ آپ تیاری کریں گے تو ایک اچھا امتحان آپ دینے کے قابل بن جائیں گے۔ امید ہے کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن سے سوالات کمپلیٹ ہو گئے ہوں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو وہ کمنٹ سیکشن کے اندر کویسچن کر کے اس کا آنسر پوچھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ ان کے آنسر دیے جائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔